إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، مسرق حاکم کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دے اندر اللہ تبارک و تعالی مال ہر انسان نو عطا کر دے، چاہے اس نال محبت کرے یا نہ کرے، لیکن عقیدہ توحید اسلام دی سمجھ اس نو عطا کر دے جس نال اللہ محبت کرے۔ جس نو عقیدہ توحید نصیب ہو جائے وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان نال محبت کر دے، اور ایک خاص اللہ دا فضل ہے جس نو وہ چاہے عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ جو رنگ اور نسل دی بنیاد تے نہیں یا علاقے دی بنیاد تے نہیں، کہ خاص اس کا فضل ہے جس نو چاہے عقیدہ توحید عطا کرے۔ میرے اور عورت ایک خاص اللہ دی رحمت ہے کہ سانو عقیدہ توحید اللہ نے عطا فرمائے۔ توجہ میری طرف رہے، آج تے یقینی آمد سی، پچھلی باری متوقع سی، جتنی توقع سی انہیں ہی آنا سی۔ میں وہ کفارہ ادا کرنے واسطے حاضر ہویا، امید حضرت الامیر صاحب
قبول فرما لین۔ آل الحدیث اس دنیا اندر واحد گروہ ہے جس دے بارے یہ بات کہی جا سکتی کہ اس عقیدے اندر شرک موجود نہیں، اور یقیناً جس گروہ دے عقیدے اندر شرک موجود نہ ہوئے وہ جماعت حق کا ہو، وہ گروہ ہدایت یافتہ ہو۔ دلیل قرآن آیت مبارکہ 7ویں پارے چونکہ تو 8 سپارے سمجھے نے، میں 8 تو پیچھا پیچھا ہی رہا گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جنہاں اپنے عقیدے اپنے ایمان شرک نہیں ملایا۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حدیث صحیح البخاری کتاب التفسیر اندر موجود، صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور آئے نبی علیہ السلام دے پاس۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ نے سانوں پریشان کرتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جنہاں لوگاں دے ایمان ظلم مل جائے، ایسے لوگ ہدایت یافتہ نہیں۔ تو کیڑا انسان ہے جس دے ایمان کوئی نہ کوئی غلطی گناہ نہ ہو جائے؟ صحابہ کرام سمجھے کہ ظلم دا معنی گناہ ہے۔ اس حدیث تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن دا سمجھن واسطے اصل پیغمبر دی حدیث ہے۔ عربی گرامر یا لغت معاون ضرور ہے لیکن اصل نہیں، اصل پیغمبر دی حدیث۔ حدیث تو بغیر اگر کوئی شخص چاہے کہ قرآن نو سمجھ سکا نہیں سمجھ پائے۔ قرآن دا فہم وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس لیے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ جنہاں صرف لغت نہ سمجھے یا گرامر دی بنیاد تے سمجھنے کی کوشش کیتی ہے اور اپنی رائے لے آندی پھر گمراہ ہوئے۔ قرآن پاک دا صحیح فہم اسے شخص نصیب ہو سکتا ہے جو قرآن و پیغمبر دی حدیث کے ذریعے سمجھ۔ دیکھئے مشہور آیت مبارک ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت تو دے اندر جڑے الفاظ نے خاتم النبیین، اس دا معنی مفہوم کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، آپ آخری نبی۔ مرزائیت نے خاتم دے معنی لغت دے سہارے لے کے کئی بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اگرچہ علماء اہل الحدیث نے اس دے جوابات عقلی نقلی بیان فرمائے، لیکن جس وقت خاتم دا معنی متعین کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح انا خاتم النبیین لا نبی بعد، ان لغت دے اندر ہزار معنی ہوئے خاتم دا، لیکن خاتم دا معنی جڑا تعین رسول اللہ فرما دیں وہی ہوئے گا کہ میں ہوں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، رسول نے خود فرما دیں۔ اسی طرح صحابہ کرام
ظلم دا معنی نہیں سمجھ پائے. بندہ عربی دان کیوں نہ ہو, خود عربی کیوں نہ ہو, قرآن نو نہیں سمجھ سکتا جب تک پیغمبر دی حدیث ساتھ نہ میں. صحابہ کرام عربی سمجھتے سن, جان دے سن, لیکن ظلم دا معنی اس مقام تے سمجھ نہ پائے. رسول اللہ کو لائے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر بندے کو کوئی نہ کوئی گناہ زیادتی تے ہو جاتا. تو قرآن کہہ رہے جس کو زیادتی ہو گئی, گناہ ہو گیا, وہ ہدایت یافتہ ہی نہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اصل دے اندر تو ظلم دا معنی سمجھنے غلطی لگی. اس آیت مبارکہ اندر ظلم تو مراد عام گناہ نہیں بلکہ ان الشرک لظلم عظیم. وہ شرک ہے جڑا ایمان ہی داخل ہو جائے تو ایمان فائدہ مند نہیں رہتا. لیکن آج کل پوری تحریک چلی ہوئی ہے ملک ہے کہ انسان اگر شرک کر بھی لوے تے مشرک نہیں ہو سکتا. بھلا کلمہ گو کیویں مشرک ہو سکتا ہے؟ جڑا کلمہ پڑھتا ہے وہ مشرک ہو سکتا ہے, بلکہ امت توحید یہ شرک آ ہی نہیں سکتا ہے. جو مرضی کر دی رہے یہ شرک نہیں آ داخل نہیں ہو سکتا. یعنی پورا پروگرام ہے کہ قوم کو کھلی اجازت دیتی جائے, نہ جو مرضی کرے, شرک تے ہو ہی جو نہیں سکتا. لہذا تسی امت توحید ہو جو چاہو. ایک مولوی صاحب نے انہاں 7 گھنٹے خطاب کیتا ہے اکٹھا. لازمی بات ہے جنہیں 7 گھنٹے اکٹھا خطاب کیتا ہے, قوم بھی فارغ ہوگی تے آپ بھی فارغ. اس موضوع تھے کہ امت توحید ہے, انہاں کو شرک ہونا ناممکن. 7 گھنٹے خطاب جاری رہا, دلائل جاری رہے کہ شرک نہیں ہو سکتا, کسی کو شرک نہیں ہو سکتا, شرک نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے پنجابی؟ میں کئی بار کوشش کرنا اسلام آباد اردو آ کرن دی, پھر میں نہ پنجابی اس بات میں درمیان ہے جو ذائقہ خراب کرنا ہے تو میں شروع چی پنجابی رکھی. 7 گھنٹے دے خطاب تے دلائل ہوندے رہے کہ اس امت کو شرک نہیں ہو سکتا. جدو خطاب ختم ہویا بعد ہم ایک کو جملہ ہوندہ ہے, سارے گفتگو دے پانی پھر جاندہ. جس طرح ایک حضرت خطاب کر رہے سن اس موضوع ہے کہ نماز آمین کا مسئلہ چھڑے آس. موضوع سی کہ آمین اونچی نہیں کہنی چاہیے. وہ بیان کرتے رہے آمین اونچی نہ کہو, آمین اونچی نہ کہو. بار بار سمجھائے, روایت لے آئے, دلیل دے, پھر فرمائے ثابت کیوں ہویا آمین اونچی نہیں کہنی. وہ ایک بابا سامنے بیٹھا چوزا کہ آپ بار بار کئی جانا ہے, سانو آنا ہے اونچی نہ کہو. وہاں بار بار آنا اونچی آمین نہ کہو, اونچی آمین نہ کہو. نالے آپ کئی جانا ہے تو نالے سانو آنا اونچی نہ کہو. پھر آپ بھی نہ کہے, آپ بھی اس طرح کہے اونچی نہ کہو جیڑی اونچی نہیں کہنی. آمین نہ کہنا جدو تو آمین آنا ہے اونچی ہو جاندی ہے خود بخود. اس بات ہے یا تے او لفظ استعمال کر جے نال اے لفظ اونچا نہ کہنا پائے. نالے کئی جاندہ ہے تے نالے آندہ ہے آمین اونچی نہیں کہنی چاہیے. او خطاب تو بعد سوال آیا, حضرت کیا قبر پر سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں؟ سوال آ گیا. حضرت نے بڑا غور کیتا, جواب آیا ہاں سجدہ کرنا شرک ہے, لیکن جو لوگ کر رہے ہیں یہ خود کر رہے ہیں, ہم تو ان کو نہیں کہتے کہ کرو سجدہ. ہماری کوئی کتاب لاؤ, ہماری کوئی تقریر لاؤ, ہم نے کسی کو کہا ہو کہ سجدہ کرو, یہ لوگ خود بخود کر رہے ہیں. میں کہ حضرت جڑے کر رہے ہیں ایک اور نے, یہ ثابت ہو گیا کہ سجدہ قبر تے شرک ہے, تے جڑے کر رہے ہیں ایک اور نے کہنے لگے یہ مشرک نے. نہ تسی تے فرمان دے صبح مشرک ہو ہی کو نہیں سکتا, یعنی یہ تے پھر ہو گیا. یعنی پہلا دعویٰ ہے کہ ہو کو نہیں سکتا, پھر آخر تے ثابت بھی ہو گیا ہے کہ جڑے کر رہے ہیں وہ مشرک نے. تو غور کیجئے, شرک جس وقت ایمان ہی داخل ہو جائے
وہ ایمان فائدہ مند نہیں رہتا، وہ اعمال ایمان ضائع ہو جاتا جب شرک داخل ہو جائے۔ اور قرآن پاک نے بھی فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان لے آن کے باوجود بھی شرک کرتے، بہت سارے، اکثرهم، اسی تو ویسے ہی تھوڑے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، زیادہ کلمہ گو کی نے مشرک، زیادہ، تسی زیادہ ہو یا دوجے زیادہ، کیسے ویسے اللہ نے کیسی تقسیم فرمائی۔ میں ایک جگہ مسلک اہل حدیث سے تقریر کر رہا، اثر بعد ایک بڑا رکا آیا کہ جی تہاڈی تقریر سنیے تو ایویں محسوس ہوتا ہے جویں اہل حدیثاں تو علاوہ کسی نے جنت جانا ہی کوئی نہیں، صرف تو صحیح جانا ہے۔ لیکن سن اشکال ہی پیدا ہو گیا بجے صرف تسی جاؤ گے تو جنت بہت بڑی تے تہاڈے نال بھر جائے گی، صحیح تسی ہے وہ تھوڑے جائے بالکل۔ یہ مطلب ہے یا تو دوجے پاسوں بھی کوئی بندے لینے پینے تے یا پھر تہاڈے کیویں بھرے گی سمجھ نہیں آئی۔ میں کہتے بخاری مسئلہ سمجھا چھوڑے ہے نبی پاک نے جو تہاڈے سمجھ نہ آئے جنہوں وہ کہ میں کہ 1000 چو ایک بندہ جو جنت جانا ہے، 1000 چو ایک جانا ہے جنت، 999 جانے نے جہنم میں۔ ویکھ لو میں کیویں اللہ نے پورا کیتا، اسی ادھر پورے ہیں تسی ادھر پورے، 1000 چو ایک جو جانا ہے جی ای رشو رہی تے میں آکھیا پھر تے مسئلہ بالکل واضح ہے پہ ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، زیادہ لوگ کلمہ پڑھن دے باوجود، ایماندار کہلان دے باوجود شرک کر رہا ہے۔ ایک حدیث سنی جس تو یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت صحیح البخاری، لِكُلِّ نَبِيٌّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی نو اللہ نے اس دنیا ایک دعا کرن دے اختیار دیتا سی کہ ایک دعا جڑی مرضی کر لو میں تواڈی وہ دعا نو قبول کر لا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے دعا منگنے جلدی فرمائی، انہاں دعا کر لی، اللہ نے قبول فرمائی۔ جدو میری واری آئی میں نے بھی وہ اختیاری دعا دا حق دیتا گیا کہ محبوب جی کی دعا تسی بھی کر۔ فرمایا میں اپنی دعا نو قیامت دن تک مؤخر کر چھوڑے، میں قیامت والے دن اپنی امت واسطے شفاعت کرانگا، اللہ قبول فرمائے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اختیاری دعا آپ نے دنیا جو نہیں فرمائی، قیامت نو کرن۔ اگر آپ نے فرمایا میری شفاعت دا قیامت نو میری امت جو ہر اس بندے نو فائدہ پہنچے گا جس بندے نے اللہ دی ذات و صفات کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا ہوئے گا۔ جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچوں کسے کو شرک ہونا ناممکن ہوتا تو نبی علیہ السلام اس شرط نہ لگا۔ آپ فرماتے میری ساری دی ساری امت میری شفاعت تو فائدہ اٹھائے گی، کیوں؟ شرک تے ہو نہیں سکنا تے باقی گناہ گارہ لئی میں شفاعت کر دیاں گا۔ آپ نے فرمایا میری شفاعت دا صرف انہاں فائدہ پہنچے گا جنہ میری امت دے وچوں شرک نہیں کیتا ہوئے۔ اس حدیث تو یہ بات واضح ہوئی کہ کلمہ پڑھ کے بھی بندہ شرک کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے، جے کرے تے ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان میت دے جنازے 40 ایسے افراد آ جان جنہ اللہ دی ذات نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا ہوئے، 40 بندے آ جان کسے بھی مسلمان دے جنازے جنازہ پڑھن لی دعا کرن لی جنہ شرک نہ کیتا ہوئے، اللہ اس 40 بندیاں دی سفارش دعا نو قبول کر کے میت دے سارے گناہ معاف کر کے اس نو جنت عطا فرما دے۔ لیکن شرط یہ آ کہ او دے وچ کوئی مشرک نہ ہو۔ جے نبی علیہ السلام دی امت کسے دا کولو مشرک شرک ہونا اگر ناممکن ہوندہ تو نبی علیہ السلام اس شرط نہ لگان دے کہ وہ شرک تے ہونا نہیں، لہذا شرک ہو سکتا ہے جے کوئی شرک کرے۔ جیڑی وہ حدیث بخاری کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ اے میرے صحابہ من کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو گے۔ محدثین کرام نے اور فتح الباری اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس نے دو معنی بیان فرمائے۔ ایک معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دی ساری امت مل کے مشرک ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ایک گروہ عقیدہ توحید تے ہمیشہ قائم رہے گا، شروع تو لے کے آج تک قائم رہے ہے، اور قیامت تک ایک گروہ حق تے عقیدہ توحید تے قائم رہے گا، ساری امت مل کے مشرک ہوئے گی نہیں۔ دوسرا معنی کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میں نے کوئی اس بات کا خطرہ نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو گے، گویا صحابہ کرام کو شرک ہو سکتا نہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ نے شرک تو محفوظ رکھ لیا ہے، یا آپ کی ساری امت اجتماعی طور تے شرک نہیں کرے گی، ایک جماعت ایک گروہ عقیدہ توحید تے قائم رہے گا۔ تو غور کیجئے، بھلا سوچو کو جیڑا بندہ مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے چوری کرے تو اس نے کی کہنا چاہیے؟ نہیں چور تو کہنا نہیں نہ کلمہ پڑھے۔ ویسے چوری کرے لیکن کلمہ پڑھے ہوئے تو انہوں چور کہنا چاہیے نا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ کے چوری کیتی۔ یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک عیسائی بھی چوری کرے ایک مسلمان چوری کرے، دونوں تھانے دار انہوں پھڑ لے جائے۔ عیسائی کو لو پوچھے با تو چور ہے؟ جی میں چوری کیتی، میں چور ہاں۔ مسلمان کو لو پوچھے وہ کہے نہیں چوری میں کیتی ہے، چور نہ کیا جائے کیونکہ میں کلمہ پڑھے۔ اس واسطے میں تسی چور نہیں کہہ سکتے۔ جیڑا کلمہ پڑھ کے چوری کرے وہ چور ہے، جیڑا کلمہ پڑھ کے رشوت لوے اس میں دنیا راشی تے آندی، جیڑا کلمہ پڑھ کے سود کھاوے وہ سود خور ہے، جیڑا کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے وہ کذاب تے ہے، جیڑا کلمہ پڑھ کے ڈاکہ مارے وہ ڈاکو تے ہے، جیڑا کلمہ پڑھ کے بدکاری کرے بدکار تے ہے، جیڑا کلمہ پڑھ کے قتل کرے وہ قاتل ہے، تے جیڑا کلمہ پڑھ کے شرک کرے وہ مشرک نہیں۔ کہنا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھ کے جیڑا شرک کرے وہ مشرک بھی ہے۔ غور کیجئے، اللہ دی ذات و صفات مخلوق انہوں شریک کرنا شرک ہے، اور ایسا شرک ہے جدنا زندگی دے سارے اعمال برباد ہو جاندے۔ لیکن جدوں سے دنیا دے سامنے عقیدہ توحید پیش کرنے آ کہ بھائی تواڈی مشکلات حل کرن دے قادر صرف اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، جواب ہوندا ہے کہ مشکل کشا حاجت روا تسی آندے ہو صرف اللہ ہے، اور غیر اللہ کو مدد منگنی یا مشکلات انہوں نے پکارنا جائز نہیں۔ جدوں کہ تسی خود پکار دیو، خود غیر اللہ کو مدد لین دیو، مثلا مسجد بنانی ہوئے تے چندہ اللہ تو انہوں ڈائریکٹ اسمان تو بھیج دے یا جماعت کو منگ دیو، جماعت کو منگنے تے پھر اے شرک نہیں۔ بھائی یہ شرک نہیں کیوں؟ اطاعت الاسباب مدد لینا ایک دوسرے کو جائز، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اچھے تقوی دے کمن ایک دوسرے نال تعاون کرو۔ اطاعت الاسباب مدد لینا شرک نہیں، اس نو شرک نہیں آندا۔ اصل دے اندر جدوں پکارتے نے تے ما فوق الاسباب غیر اللہ نو پکار رہے ہوندے نے، جدوں دلائل دے رہے ہوندے نے وہ اطاعت الاسباب دے دلائل دے کے لوگوں عوام الناس نو مطمئن کر رہے ہوندے نا۔ ویکھو جی تسی گھر جاندے ہو، تسی اپنی بیوی کو روٹی نہیں منگدے، منگنے آتے پھر اے شرک نہیں۔ بیوی کو منگنا شرک کوئی نہیں جناب، شرک نہیں، اسی بزرگاں کو منگیے تے شرک ہو گیا ہے۔ تسی بھی تے گھر جا کے بیوی نے آدھا روٹی لے آدھے پانی لے آدھے، میں اللہ دے بندو یہ شرک نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کہ نکاح ہویا ہے، نکاح جو ہے تے اے شرک نہیں۔ شرک کیوں آدھے؟ میں گھر بندہ چاہے بیوی گھر بیٹھی ہوئے اس نو بندہ کہے با روٹی لے آدھے پانی لے آدھے بستر بچھا دے، اے شرک نہیں۔ شرک یہ بیوی گھر بندہ جائے تے پیکے گئی ہوئے گھر نہ ہوئے، انہیں کلہ بندہ ہے گھر بیٹھا ہے روٹی کھاڑی ہے، بیوی گھر ہے نہیں، اگے تے بیوی روٹی دے لے آندی سی پکاندی سی انہوں پیش کرتی سی، اج ہے بیوی گئی سی پیکے، انہیں کیا ہن کی کری؟ انہیں اتھو آواز ماری، اے میری یہ بیوی روٹی لیا۔ کسی نے کیا کس نو کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنی بیوی نہیں کہہ رہے ہوں، اور کنوں کہنا ہے؟ بیوی کتھے آ؟ وہ میکے گئی۔ تو پھر تسی انہوں کیوں کہہ رہے ہو؟ جڑی میری بیوی وہ پہنچی ہوئی ہے، اتھو بھی پکاریے تے سن دیئے، اتھو روٹی سٹے تے میرے اگے آ جاندی ہے، اتھو میں پکارا تے او سن لین دیئے،
اتھو روٹی وہ میں دینا چاہے تے اندروں انجے روٹی اپے پک جاندی ہے تے پک کے اگے میرے اگے آ جاندی ہے، میری بیوی اس تے قادر ہے، سمجھو کہ پاس موجود ہوئے، تات الاسباب مدد لینا شرک نہیں، پیکے گئی ہوئے تے پچھوں پکارنا شرک ہے۔ سمجھنا کہ وہ سن رہی ہے، جان رہی ہو، دے سکتی ہے، اے شرک ہے۔ اللہ دا ولی زندہ ہوئے، کول موجود ہوئے، دعا کروانا شرک نہیں، تے جی او پیک کے ٹر جائے یعنی فوت ہو جائے تے انہوں پچھوں پکارنا شرک ہے۔ اور سمجھنا کہ وہ میری پکار سن رہے ہیں تے میرے دیون تے قادر ہے، اس نو شرک آ جا۔ یہ اور تھوڑا جی آسان کرنا، بندہ سامان موٹر سائیکل تے لے کے وہ بھی نو شیطانی چرخان دے ہو جائے، موٹر سائیکل تے لے کے چاہ رہے ہو تے سامان گر جائے تے یا سامان بندہ تھلے رکھے چکڑے ہو، کسی بندے نو آسے پاسا کوئی جا رہے ہے، کسی دوست نو آواز دے بھئی یار سامان من اتے رکھا دے سائیکل تے موٹر سائیکل تے، اے شرک نہیں، اے مدد مگیے تسا تعطل اسباب، لیکن تسا سامان رکھنا ہے موٹر سائیکل تے، سامان وزنی ہے، تو کول چکیا نہیں جاندہ، بندہ کول ہے کوئی نہیں، تسا سمجھا چلو بندہ کوئی نہیں تے چلو قبرستان تے ہے نا، قریب قبرستان سی، تسا کیا بابا جی ذرا ہے مہربانی کر کے باہر آیا جے، ادھر سامان میں اتے چکوا دیا جے، تے عقیدہ رکھو کہ اے میری گل پہ سن دے اور مینو سامان چکوان دے قادر ہے، یہ دا مطلب ہے تسا اس نو عالم الغیب بھی سمجھے تے مشکل کشا بھی سمجھے، تائیں تو اس نو پکارے ہے، اس نو شرک آ جاندہ ہے۔ آدھر نہیں اسی جڑے پیر فقیر بزرگن پکارنے آنا اصلا اللہ دے برابر نہیں سمجھ دے، یہ جڑے بزرگ نے یہ محدود سن دیں اور اللہ لا محدود سن دے، دیکھو نا کتنا فرق ہے، یہ محدود سن دیں اللہ لا محدود سن دے۔ میں کہے بزرگ جنہاں تسی پکار دے ہو یہ محدود سن دیں، کہنے جی محدود سن دیں۔ میں کہے جے لاہور والے بزرگ علی حجویری نے پکاری یہ لاہور کھڑے ہو گئے سن لین دیں، جی سن لین دیں، جے اسلام آبادوں پکاری جی اتھو بھی سن لین دیں، جے کراشیوں پکاریے اتو بھی سن دیں، جے افغانستان کھڑے ہو کے پکاریے تے اتو بھی سن دیں، تے جے امریکہ جو کھلو کے پکاریے اتو بھی سن دیں، تے اور میں کہ لا محدود کیوں پھران دے ہو؟ کس نے یہاں تے حد مقرر کرو نا کہ حضرت علی حجویری لاہوریہ دی سن دیں پر شیخو پوریاں دی آواز اتھے پہنچ دی کوئی نہیں، یہاں تے حد مقرر کرو، تے جے حد مقرر نہیں کیتی تے پھر سمجھو کہ توڑا وہی عقید ہے جو اللہ دے بارے نعوذ باللہ عقید ہے نا، کہ وہ بھی ہر جگہ تو سن دے اور اے بھی ہر جگہ تو سنتے نے سنیے۔ اور دیکھو نا کدے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہو پوری اللہ ان دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے ہو دے سن اسی گئے عراق دے دورے تے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نال تے ایویں پھر دے پھران دے اسی حضرت پیر عبدالقادر جیلانی دی قبر تے چلے، جو پیر صاحب دی قبر تے گئے تے کوئی پاکستانی بھی گیا سی اتھے پہلے، اور روئی جائے بزرگ تے کہے پیر صاحب میں نو مہینہ ہو گیا تو انہوں بلانے ہون مہربانی کرو، میری مشکل حل کرو، میری دعا سنو قبول کرو، میری مسئلہ حل کرو۔ حافظ صاحب فرمان لگے سی مہمان تے سرکاری سب پر رہا نہ گیا، شرک برداشت کیوں بندہ کر سکتا ہے، توحیدی غیرت موجود ہوئے تھے۔ حافظ صاحب فرمان لگے بابا جی انہاں نہ پکارو، انہاں توڑی بات نہیں سمجھنی، کیونکہ بابا جی دی زبان عربی سی تے تسی پنجابی بلان رہے ہو، تسی اردو جو بلا رہے ہو تے اے عربی جان دے سا، جے انہاں پکارنا ہے تے عربی جو پکارو۔ حافظہ فرمانے کو میرے وال متوجہ کیا آندہ ہے، مولوی صاحب میں نو عربی نہیں آندی میں کی کرا؟ حافظہ فرمانے لگے تینوں عربی نہیں آندی، انہوں اردو نہیں آندی، ضعف الطالب والمطلوب، جیڑا پکارے او بھی کمزور ہے تے جنہوں پکارے جا رہے ہیں او بھی کمزور ہے، پھر اس نو نہ پکاریے جیڑا ہر زبان نو جاندہ بھی ہے تے ہر زبان دا خالق بھی ہے، ہر زبان دا مالک بھی، وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اسی واسطے تے اے پیر آف گولڑا پیر نصیر الدین نصیر فوت ہو گئے، او آخری عمر اچھ کچھ اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی تھوڑی تھوڑی سمجھ دیتی آئی، اللہ جی پوری دے چھڑ دا تامی قادر سی، پر کوئی تھوڑی تھوڑی اللہ نے سمجھ دے چھڑی سی۔ پچھلے دن میں ایک جگہ تھے پیر صاحب دا دیتا ہے حوالہ، انہاں مولوی صاحب نے دسے اپنے بائی تھے کوئی پیر صاحب دا حوالہ دے گیا، وہ پھر رکا دیتا مولوی صاحب ساڑھا پیر انج لکھے ہے، آندھا ہاں لکھ گیا آخری عمر جو بھی وہابی ہو گیا جان لگیا وہ بھی وہابی ہو گیا، پتہ انہیں کی لکھے ہے پیر صاحب نے
اپنی کتاب اپنی کتاب اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت اس کتاب پیر نصیر الدین نصیر بڑی پیاری بات لکھ دے فرماندے نے اسی کہنے کہ مردے قبر والے ساڑی پکار نو سن دے آل الحدیث کہہ رہے ہیں کہ ساڑی پکار وہ سن دے نہیں اسی کہہ رہے ہیں سن دے اہل حدیث آندے نہیں سن دے آندہ ہے میرے مریدو چلو اتنی بات تے ہو گئی ہے شک تے پہ گیا اسی آنے سن دے اہل حدیث آندے نہیں سن دے رولا پہ گیا جے شک پہ گیا پتہ نہیں سن دے یا نہیں تے میرا مشورہ کیڑا ہے مریدانو انہوں نے کیوں پکار دے ہو جنہاں دے بارے سنن دے بارے شک کے اور رل کے انہوں پکاریے جدے سنن دے ہوتے پاکے شک کوئی نہیں وہ کون ہے آندھے اللہ دے بارے دے شک کوئی نہیں نا اسی بھی آنے سندا ہے تے وہابی بھی آندھے نے سندا ہے تے پھر انہوں پکار رہی ہے جڑا سندا ہے تے انہاں دے بارے رولا پہ ہے کوئی آندھا سندا ہے کوئی نہیں سندا تے اپنی پکار بھی ہمیں ونجاون دی کیڑی لوڑ ہے باویں پکار رکھیے پتہ نہیں اگر سندے نہیں یا نہیں سندے اللہ نو پکارو جڑا پھر انہاں بڑی پیاری بات کہی ہے فرماتے نے اساں لوگاں کول مال بٹور کے بہت کچھ بنایا جے ساریاں گدیاں چھوٹیاں سب تو وڈی گدی ساڈی ہے تے جڑے مریدو تساں پیراں بیٹھے ہو زمین تے جڑے تواڈے پیراں ہیٹھ ککھ پے نے نا اللہ دی قسم ہے اسی انہاں دے بھی مالک کوئی نہ ہے اسی ایویں جھوٹ بولدے رہ جے پیسے پوسے کماندے رہ جے میں دنیا تو جان لگے سچی گل کر رہے جے اسی کوئی نے جے مالک کون ہے اللہ ہے مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے ما فوق الاسباب مدد کرن دے قادر صرف اللہ دی ذات ہے اللہ بغیر کوئی قادر ہو سکتا نہیں ہو سکتا قادر وہی اور کوئی نہیں ساری کائنات محتاج کہنے لگے تسی بزرگانو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھے میں کہ اسی تے نہیں سمجھے کہنے لگے پیر فقیر مشکل کشا حاجت روا نہیں میں کہ پیر فقیر مشکل کشا حاجت روا نہیں کہنے لگے کی سمجھے ہو پیرانو میں کہ ساڑھے علاقی تے پیر مشکل کشا نہیں آندھنے کون نے میں کہ ساڑھے علاقی تے مرید مشکل کشا کہنے لگے او کیوں ہے میں کہ پیران دی روٹی کون چلاندہ ہے کہنے لگے مرید پیران نیاز کون دیندہ ہے بکرے کون دیندہ ہے مرغے کون دیندہ ہے کھیر کون دیندہ ہے چاول کون دیندہ ہے گڑیاں تیل پان لئی پیسے کون دیندہ ہے کہنے لگے مرید پھر میں مشکل کشا مرید ہوئے پیر کا دے ہوئے پیران دی مشکلہ مرید حل کرن ڈائن تے مشکل کشا انہوں منی جا رہے ہو اخلاقیات دا تقاضا ہے جیڑی مشکل جیڑے حل کر دینے انہوں مشکل کشا کہو نا پیر کوے بس ساڑھے مشکل کشا مرید ہوں دے اسی کسے دے کوئی مشکل کشا نسی تے آپ تے منگنا لیا لوگوں کو لے کے کھاونا لیا لہذا اسی مشکل کشا حاجت روا نہیں لیکن ساڑھے ملک اچھ کوئی عجیب انداز ہے کہ اللہ دے کوئی قدر نہیں کوئی مقام بیان کر لی تیار نہیں شرک جتنا مرضی بیان کرو غیر اللہ دی پوجا پانٹ دے تذکرے کرو دنیا خوش بھی ہوگی نعرے بھی لگن گے اللہ دی توحید بیان کرو تے ہار طبیعت جڑی ہے ناساز ہونے لگی پریشان ہوگی اور اتنے شرکیہ کفریہ جملے نے کہ اللہ دی پناہ اگر کسی نے کہو نا بس سنے اللہ پاک نے توڑے در رحمت کیتی ہے تو سا مکان اپنا خرید لے مجال ہے جی اللہ ہاں جی بزرگان دا کرم ہو گیا بزرگان دا کرم کوٹھی بزرگاں نے لے دیتی پیسے نہیں لگتا انہاں کمائے آندھا بزرگاں لے دیتی بزرگاں دا کمال پھر تسی کہو پوچھو بس سنیا تواڈی دکان بڑی چل گئی ہے کاروبار بزرگاں دا کرم سنیا تو شادی تو 10-15 سال بعد اللہ نے بیٹا دیتا بزرگاں دا کرم یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں سنیا تو سا اپنی گڈی خرید لئی جی بزرگاں دا کرم سنیا توڑے ابے جی دا ایکسیڈنٹ ہویا لات ٹوٹ گئی جی اللہ دی مرضی پھر لات ٹوٹی ہے تو اللہ دی مرضی ہوئی یہ بگنا سارا بزرگاں ہی کیتا ہے یعنی وہی بچہ ہویا ہے تو مبارک دیو بزرگاں دا کرم وہی بچہ ہفتے بعد مر جائے پھر جاؤ جی اللہ دی مرضی ہون کہے نا علی پاک دی مرضی ہون کہے بزرگاں دی مرضی امام بری دی مرضی پیر دی مرضی تے عجیب انداز ایک مولوی لگا یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری میں کہا یہ کھوٹی قسمت کھری کون کر دے یعنی امام بری کر دے اور کون کر دے میں کہا پکی گال ہے یعنی جی میں قسمت کھوٹی ہو جائے کھری کون کر دے یعنی امام بری کر دے
اچھا کھری امام بری کردا ہے جی تے کھوٹی کھوٹی کون کردا ہے؟ کھوٹی تو پھر اللہ ہی کردا ہوئے گا. ہن کھوٹی پیر والے پاسے موت پیندی یہ نہیں آندا پیر صاحب کھوٹی بھی کرنی کھوٹی اللہ کردا ہے تے کھری جڑا ہے وہ امام بری کردا ہے. تے قرآن نے یہو جہے لوگوں نے شکوہ کیتا ہے فرمایا مالکم لا ترجون للہ وقارا لوگو توڑی نظر اللہ دا وقار کوئی نہیں اللہ دا مقام کوئی نہیں ما قدر اللہ حق کا قدر نہیں پہچانے مشرکین اللہ دے مقام نو اللہ دی عظمت نو. قرآن کی آندہ ہے اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. آیت الکرسی تک غور کیجئے. یہ آیت الکرسی او آیت ہے ایک تے قرآن تو سب افضل ترین آیت. دوسری یہ اس واسطے میں پڑھیے بھائی ہر مکتبہ ہائے فکر اپنے گھر بچے نو پڑھاندا ہے تے میں حیران ہوں نہ پڑھان دے تے با کوئی جن شن بھوت نہ آئے بچے دے نیڑے. تے پھر کہیں آنے نہ مکان بنا کے ہوتے وہ کالے رنگ دی وہ پرانی ہانڈی رکھی ہوندی. میں کہ ہانڈی کی کر دی ہے جڑے نظر نہیں لگتی تے جے کار لے لین تے کہ جتی چبڑ نر پرانے. میں کہ جتی کی کر دی ہے جڑے نظر نہیں لگتی تے میں کہ بندے نظر لگ جاندی ہے جڑے جی تے میں انہیں جتی نہیں پائی ہوندی جڑے پائی تے ہوندی ہے لیکن پیریں چ ہوئے تے نظر لگ جاندی ہے گلے چ ہوئے تے میں کہ بچے دے گالے چ پا چھوڑو جتیاں دا ہار لے کے پتہ لگے بھئی نظر نہیں لگتی. جتی جے تیری مشکل کو شاہ تے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ سی جے جوتی ہے تیری حاجت روا ہے پرانی ہانڈیاں تیری مشکل کو شاہ حاجت روا نے کدے سوچے ہی پھر کلمہ پڑھن دا لا الہ الا اللہ پڑھن دا کی فائدہ سی. پھر ادھر ہی ٹھیک سے کسی نے مکان دے چھت 12 فٹ دا پیپ لا کے ہوتے اینج لایا ہوندہ این دوروں نظر آ رہے ہوندہ. تو میں کہ کیا جاڑے غازی عباس دا پنجہ شریف ہے تے پنجہ کی کردہ ہے اے جاڑے پنجہ جاڑا ہے تو نہیں پتہ کی کردہ ہے. تو میں کہ ہے کہا جانے سٹیل دے میں سٹیل دے یا جس دے یا چاندی دے جانے مختلف قسمہ دے جے میں پیسے انہوں میں خرید لئی دے. تو میں غازی دے جانے چی میں غازی دا پنجہ سٹیل دا سی جانے نہیں سٹیل دا تے نہیں سی. تو میں پھر اے کیوں جانے اے او تے نہیں لیکن ویسے سمجھنا اے او ہی ہے. یعنی ایسا بندہ مشرک ذلیل ہو جاندہ ہے کہ انہوں پتہ ہی نہیں لگتا میں کی کرنے اللہ نہ دے کل غیرت چھوڑ دے نہ ایمان چھڑ دے کوئی شاہ نہیں رہندی. اور ایک میرے استاد سن فوت ہو گئے اللہ ان دی قبر ترحمتہ فرمائے مشرک اینا بے وقوف ہوندہ ہے عقل تھلے چ رکھ دے آپ اتے بہ جاندہ. ہن جو مرضی دلال دیندے رہا انہوں سمجھنا ہی نہیں انہیں غور ہی نہیں کرنا عقل جو تھلے تھے آپ ہوتے کی سمجھے اللہ دی قسم اے اللہ ڈگریاں دی بنیاد تے نہیں اپنے رحمت نالی کسی نے کی دے توحید نصیب کردہ ہے. ورنہ بڑے بڑے ڈگریاں والے اپنے مدرسے قبرہ بنا کے پوچھ دے پیجے. قرآن نے کی فرمایا فرما اللہ لا الہ الا ہو اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا کوئی مشکل کو شاہ نہیں ہے. دعوی قرآن آیت الکرسی دا دعوی اللہ لا الہ الا ہو اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کو شاہ نہیں وہی حاجت روا وہی مشکل کو شاہ دعوی. پھر اللہ پاک نے اگے دلائل بیان فرمانا آیت الکرسی اندر کہ حاجت روا کون ہوندہ مشکل کو شاہ کون ہے. جے کوئی بندہ دعویٰ کرنا ہے کہ تسی انبیاء نو مشکل کو شاہ سمجھو اولیاء نو مشکل کو شاہ سمجھو آئیے غور کیجئے میں انبیاء نو اولیاء نو مشکل کو شاہ سمجھن لی تیار. جے خوبیاں اے صفات ان اندر پائیاں جان مشکل کو شاہ ہوندہ ہے جدی اندر اے صفات پائیاں جان. رب نے دعویٰ کیتے ہیں پھر دعوت دلائل بیان فرمائے نے. غور کرو پہلی دلیل دعوے ہوتے کیڑیے فرما کون ہوندہ ہے مشکل کو شاہ اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم. فرما مشکل کشا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے جس تے کدے موت نہ آئے ہمیشہ تو ہوئے ہمیشہ رہے ہو والاول والآخر والظاہر والباطن. اول بھی اللہ آخر بھی اللہ ہے. یہ صفات صرف میرے اللہ دی ہے. الحاج ہونا ہمیشہ زندہ ہونا کمال شان صرف اللہ دی ہے. اللہ تو علاوہ کوئی ہمیشہ زندہ نہیں. فرما کل من علیہ فان یہ ساری مخلوق ہے تے اللہ کون ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کدھر پوچھ کے ویکھ لو نا ایک میں مولوی سے قابو کرنے لگا تھوڑے جے طریقے نال قابو کریے تے بڑے آسانی نال ہو جاندے. میں ایک مولوی نے پوچھا باجے کوئی قریبی بندہ فوت ہو جائے رشتہ دار فوت ہو جائے تے بندہ جاوے
تے دوست ہوئے یا چاچا ہوئے ماموں ہوئے رشتہ دار ہوئے تے پیار عقیدت محبت جے میت دا بوسہ لے لوے تے جائز ہے. اور مولوی صاحب نے پتہ نہیں سی بھائی نے مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے. آنا ہاں ٹھیک ہے جائز ہے, کوئی حرج نہیں. میں کوئی دلیل بھی ہے یا ویسے حرج کوئی نہیں جڑنی دلیل بھی ہے. بخاری چ ہوندا ہے صدیق نے نبی علیہ السلام دے بوسہ لیا سی. میں کہا تو سوال پھر نہیں سمجھے تسی میرا. کہنا وہ کس طرح؟ میں کہا میت دا بوسہ لینا جائز. یعنی جی بخاری چ ہوندا ہے صدیق نے نبی پاک دا بوسہ لیا سی. میں کہا میں سوال کیتا ہے میت دا بوسہ جائز. یعنی جی صدیق نے نبی پاک دا بوسہ لیا سی. میں کہا حضور فوت ہو گئے؟ کہنے لگا نہیں فوت نہیں ہوئے. امام بخاری دی فقاہت تے بھی قربان جائی. ادھر لکھا میت کا بوسہ لینا جائز, نیچے حدیث لائے کہ صدیق نے محمد مصطفیٰ کا بوسہ لیا. تے میت ثابت ہو گئی نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میت دا بوسہ لیا ہے صدیق نے. پوچھ لو نبی پاک دی عمر کینی سی 63 سال, فوت ہو گئے؟ نہیں. نبی پاک دے خلیفہ کون سن؟ بلا فصل صدیق سن. یہ مطلب ہے فوت ہو گئے؟ نہیں. نبی پاک غسل کنے دیتا ہے؟ حضرت فضل تے عباس تے علی نے. فوت ہو گئے؟ نہیں. آپ نے دفن کنے کیتا ہے؟ فضل تے عباس تے علی نے. فوت ہو گئے؟ نہیں. رسول اللہ دی قبر کے تھے مدینے چ, فوت ہو گئے؟ نہیں فوت نہیں ہو. یعنی بندے نو پکیا رہنا چاہیے آخر فوت نہیں ہو. میرے کو پہ سوال کرے ایک بندہ تسی رفع الیدین کر دے ہو نماز. میں کہ جی یعنی نبی پاک نے آخری نماز ہی کیتا ہے, کیویں پھسے ہے؟ انہوں پتا سی بس سیکنڈ لاسٹ تک کیتا ہے, ان صرف لاسٹ دا رولا رہ گیا. جی نبی علیہ السلام نے آخری نماز ویچ رفع الیدین کیتا ہے, تسی ثابت کر دو, اسی کرنا شروع کر دیا. میں کیا نبی پاک فوت ہو گئے نا؟ کہنے لگا نہیں. تے میں ہجے آخری تے پڑھی نہیں. آخری پڑھن گے تے رابطہ کری نا. ہجے تے آخری یا تے منو کہ آخری پڑھ لئی, یا تسلیم کر لو کہ انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. نبی علیہ السلام ساری کائنات تو اعلی افضل نے. آپ تے بھی موت دا پیغام آیا ہے. جس تے موت دا پیغام آئے وہ امام الانبیاء بھی ہو سکتے ہیں. جنہاں تے موت دا پیغام آئے وہ رحمت للعالمین بھی ہو سکتے ہیں. جنہیں موت دا پیغام آئے وہ ورفعنا لک ذکرک بھی ہو سکتے ہیں. جنہاں تے موت دا پیغام آئے وہ ساقی کوثر بھی ہو سکتے ہیں. جنہاں تے موت دا پیغام آئے وہ صاف معاشر بھی ہو سکتے ہیں. جنہاں تے موت دا پیغام آئے وہ ساری آدم دی اولاد دے سردار بھی ہو سکتے ہیں. جنہاں تے موت دا پیغام آئے وہ سراج منیرہ بھی ہو سکتے ہیں. شاہد مبشر نذیر بھی ہو سکتے ہیں. خاتم النبیین بھی ہو سکتے ہیں. رحمت للعالمین بھی ہو سکتے ہیں. اور امام الانبیاء اور ساری کائنات مطاع مقتدا بھی ہو سکتے ہیں. لیکن حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتے. حاجت روا کون ہے؟ الحی القیوم, جڑا ہمیشہ تو ہوئے ہمیشہ روے. کیوں؟ ایک وقت ایسا آیا ہے کہ کائنات دے اندر انسان موجود نے, مخلوقات موجود نے, لیکن محمد مصطفیٰ موجود نہیں. میں کیویں من لواں کہ مخلوق موجود ہے لیکن مشکل کشا دنیا اندر نہیں. ایک وقت آیا ہے پھر مصطفیٰ دنیا تے آئے تے چلے گئے تے جناب دنیا موجود ہے, مشکلات آ رہی ہیں لیکن مشکل کشا دنیا اندر موجود نہیں. لہذا مشکل کشا میرے محمد مصطفیٰ نہیں. آئیے شان بیان کرو محمد مصطفیٰ دی, مقام بیان کرو, حسن بیان کرو, جمال بیان کرو. جے حسن و جمال دیواری آئے تو سنو حدیث پاک نبی علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے این نبی علیہ السلام دا میں ہاتھ پکڑیا ہے اور اپنے رخسارہ تے ہاتھ رکھیا نبی پاک نا. تے میں کی محسوس کیتا ہے کہ آپ دا ہاتھ مبارک ریشم نالو نرم تے برف نالو ٹھنڈا تے کستوری نالو زیادہ خوشبودار. یہ میرے محمد کو حسن و جمال. لیکن حسن و جمال بیان کرن دا معنی نہیں کہ آپ نے مشکل کشا کہہ دیتا جائے, حاجت روا کہہ دیتا جائے. اے شان میرے اللہ دی ہے, اللہ تو علاوہ کسے دی شان نہیں. وہ اپنی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے. رب اپنی صفات اندر بھی وحدہ لا شریک ہے, اپنے اسماء اندر بھی وحدہ لا شریک ہے. فرما اللہ لا الہ الا الحی القیوم. ہمیشہ تو ہمیشہ رہے گا کون؟
اللہ اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. جی میں سمجھ نہیں آئی میں اور آسان الفاظ نہ سمجھانا وا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ حیدر نے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی نو حیدر کرا دیتا ہے. حیدر نے شیر خدا نے سوال تے غور کرنا اور میرے سوال نو جاؤ ساری دنیا دے سامنے پیش کرو, کوئی بندہ جواب نہ دے پائے. سیدنا علی حیدر بھی نے سیدنا علی شیر خدا بھی نے. میرا سوال ہے میں سیدنا علی نو حیدر کیا جانا ہے, حدیث اندر آپ نو حیدر کیا گیا ہے, جے میں یہی لقب صدیق واسطے بیان کراں کہ نہیں نہیں علی بھی حیدر ہے, صدیق بھی حیدر ہے, عمر بھی حیدر ہے, عثمان بھی حیدر ہے. اہل حدیث بھی بولن کہ تسا غلط کیا ہے, سارے مکاتب فکرہ کر تسا غلط کیا ہے. میں کہنا کیوں؟ کہن لگے حیدر دی صفت جڑی ہے لقب جڑا ہے یہ صرف علی پاک واسطے ثابت ہے, کسی اور واسطے ثابت نہیں. میں آنا ثابت نہ ہوئے جے علی حیدر ہو سکتا ہے تو کوئی اور حیدر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے نہیں حیدر او یہ جن مصطفیٰ نے حیدر کیا ہے. پھر میرا سوال ہے جے علی حیدر ہوئے تے اے صفت میں کسی اور نو دیواں تے لڑ دے ہو کہ صفت علی دیئے دوجن کیوں دے چھڑی جے؟ جے علی دی صفت دوجن دے ویے تے لڑائی پاؤں دیئے تے جے اللہ دی صفت جے علی دی صفت دوجے صحابی واسطے بیان کراتے لڑ پہندے ہو. جے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ نے جے میں موسیٰ کلیم اللہ نو کواتے لڑ دے ہو اختلاف کر دے ہو. نہیں رحمت للعالمین صرف محمد مصطفیٰ نے دوجے نبی نے کہنا جائز نہیں. جڑی شان آخری نبی دیئے او دوجے نبی نو دینا جائز نہیں. تے جڑی شان میرے رب دیئے اور ساری ونڈی رکھ دے ہو تے توڑ کدے بھی غیرت نہیں آئی, کدے عقیدہ توحید سا خیال نہیں کیتا. اللہ لا الہ الا الحی القیوم. جویں اہل حدیث محمد دی ذات واسطے غیرت مند ایویں ہر اہل حدیث رب دی توحید واسطے بھی غیرت مند. نہ پیغمبر دی شان کسی اور نبی نو دین واسطے سی تیار تے اللہ دی شان بھی اللہ دا مقام اللہ دی صفات کسی اور واسطے ثابت کرنا جائز نہیں. فرما اللہ لا الہ الا الحی القیوم. جڑا اپنی ہمیشہ ایک کو حالت دے اندر قائم رہے او مشکل کو شاجت روا ہوں ہے. جڑا کدے بچپن اندر لڑکپن اندر جوانی اندر خوشی اندر غمی اندر کدے کسی حالت اندر کدے کسی حالت اندر جڑا اپنی حالت قائم نہ رکھ سکے او مشکل کو شاجت روا نہیں ہو سکتا. کیڑا زمانے اندر کیڑا رب دی مخلوق اندر جدی حالت نہ بدلی ہوئے جنہاں تسی پکار دے ہو جنہاں پیرہ فقیرہ مگر تسی پکار دے ہو جن جی. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن جدوں پیر فقیر بزرگ پکار دے ہو انہوں کہ سانو بیٹا دین تے قادر نے. حضرت شیخ القرآن نے فرمانا اللہ دی قسم میں اپنی داڑھی دے وال چٹا ہو جائے کالا کرن تے قادر نہیں. کوئی ہے جڑا پیر جڑا کہے اپنے وال نو پھڑ کے شیخ القرآن نے فرمایا اینج وال پھڑے تے کہے والا ہو جا کالا. جے وال دے کہن تے ہو جائے کالا تے پھر تے جے وال نو بدل لیا تے بال نو بھی دے لے تے جے وال نہیں بدلیا گیا جڑا اپنا وال بدلن تے قادر نہیں جڑا آپ کالی مہندی لانڈے جڑا آپ اپنے والوں کالا کرن دیا ہے مصنوعی وال رنگ کرن دیا ہے او کیویں تیرا مشکل کشا حاجت روا ہوئے گا. اللہ لا الہ الا الحی القیوم. مشکل کشا ہے جس تے کدے مشکل نہ آئے. کیڑا ہے جس تے کدے مشکل نہیں آئی. وقت آیا آدم علیہ السلام تے بھی مشکل آئی. آئے آدم علیہ السلام رو رہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم علیہ السلام اللہ دے سامنے دعا کر رہے ہیں خود مشکلات اندر نے لہذا مشکل کو شان نہیں. نوح علیہ السلام آپ مشکلات دے اندر نے لہذا مشکل کو شان نہیں. موسیٰ کلیم اللہ دے وقت مشکل دا ہے لہذا حاجت روا مشکل کو شان نہیں. زکریا تے مشکل آئی ہے یوسف یعقوب اسحاق تے مشکل آئی ہے لہذا حاجت روا مشکل کو شان نہیں. سیدہ مریم تے مشکل آئی ہے لہذا مشکل کو شان نہیں. سیدہ عائشہ تے مشکل آئی ہے لہذا حاجت روا مشکل کو شان نہیں.
نہیں میرے مصطفیٰ تے مشکلات آئیاں نے کدے پڑھیا جے پیغمبر دی سیرت نو کدے طیف دیاں وادیاں نو پڑھو تے میں کیویں کہاں کہ مشکل کشا حاجت روان ہے کدے گندی اوجری سٹی گئی ہے مصطفیٰ سجدی اندر نے لوگو ساری کائنات دے سردار نے لیکن حاجت روا مشکل کشا نہیں کدے آپ دے بلال نو کولیت لٹایا گیا ہے لہذا حاجت روا مشکل کشا نہیں کدے سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے مصطفیٰ دے سامنے لہذا حاجت روا مشکل کشا نہیں کدے آپ نو مکہ شہر چھوڑن تے مجبور کر دیتا گیا ہے لہذا حاجت روا مشکل کشا نہیں کدے غار سورے چھپ کے رات گزار رہنے حاجت روا مشکل کشا نہیں کدے اوتے میدان دندان زخمی ہو رہنے مشکل کشا نہیں کدے آپ دے ہتھا تے آپ دا بیٹا ابراہیم فوت ہو رہی ہے لہذا مشکل کشا نہیں کدے اماں خدیجہ دنیا تو جا رہی نے لہذا مشکل کشا نہیں کدے یتیم دنیا تے آ رہے ہیں لہذا حاجت روا مشکل کشا نہیں کدے دوران صبر سیدہ آمنہ فوت ہو رہی نے لہذا مشکل کشا تے حاجت روا نہیں کہنا کدے چاچا فوت ہو رہی ہے تے چاچا کدے سامنے جا رہی ہے تے آپ فرما رہے چاچا کلمہ پڑھ لے میرے کان اندر تے میں قیامت نو کلمہ نو حجت دے طور تے پیش کر کے تنو جنت لے کے جاواں گا جے چاچا سامنے جنول جا رہی ہے تے کفر دی اندر جا رہی ہے چچے نو کوشش بھی کیتی ہے ترلا بھی مار لیا ہے کہ میرا چاچا کلمہ پڑھ لوے لیکن آواز محبوبہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء میں پوچھنا چاہنا جے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی زینب دی مشکل کشائی نے کی تھی اپنی بیٹی فاطمہ دی مشکل کشائی نے کی تھی اپنی بیٹیاں ام کلثوم رقیہ دی مشکل کشائی نے کی تھی جے میرے مصطفیٰ نے بلال تے سمیہ دی مشکل کشائی نے کی تھی جے میرے مصطفیٰ دے ہودے میدان اندر اپنے دندان زخمی ہو رہے نے جے میرے مصطفیٰ دے 70 صحابہ گمن دے طرف دھوکے نہ لے جا کے منافقاں شہید کر چھوڑے نے جے میرے مصطفیٰ دے ہوتے جادو دے اثرات زہر ہو رہے نے جے میرے مصطفیٰ نو زہر آلود گوشت کھلایا جا رہی ہے تے صحابی سامنے گوشت کھا کے شہید بھی ہو گیا ہے لوگوں سارے حقائق نے قرآنی حدیثی حقائق نے یہ سارے حقائق نے تے مننا پوے گا یہ ساری کائنات دے سردار نے لیکن مشکل کشا نہیں او کنہ تے مشکلات نہیں آئیاں صدیق تے مشکلات آئیاں نے دنیا تو جا رہے ہیں گھر اندر کفن واسطے پیسہ بھی موجود کوئی نہیں اے عمر تے مشکل آئی ہے نماز فجر پڑھا رہے ہیں تے ابو لولو فروز آئے ہیں انہیں آکے تے حملہ کیتا ہے خنجر مارے نے میرا عمر خود مشکلات دی اندر ہے لہذا مشکل کشا نہیں میرے عثمان تے مظلوم مدینہ نو کیا جاننا ہے کہ آپ دے گھر دا محاصرہ کر دیتا گیا ہے نماز تو بھی روک دیتا گیا ہے اور بارو پانی لین تو بھی روک دیتا گیا ہے عثمان جے مظلوم تے مشکل کشا نہیں علی تے دکھ آئے ہیں کہ نبی پاک کو تشریف لے آئے محبوب جی قرض چڑھ گیا دعا سکھا دو اللہ میرے قرض نو اتار دے لہذا مشکل کشا نہیں کہ علی پاک مدینہ چھوڑ کے کوفے والخلافت دار الخلافہ لے کے جا رہے ہیں لہذا حاجت روا مشکل کشا نہیں کہ فجر نماز پڑھانو جا رہے ہیں عبدالرحمن ابن ملجم بدبخت انسان آ کے حملہ کر دے آپ نو شہید کر دیں لہذا آپ حاجت روا مشکل کشا نہیں آپ دا تن مبارک الگ کر دیتا گیا ہے سر مبارک الگ کر دیتا گیا ہے لہذا حاجت روا مشکل کشا نہیں ایک وقت آئے میرے حسن نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر جناب کھانے ملا کے دے دیتا گیا ہے وہ بھی دنیا تو چلے گا نے لہذا حاجت روا مشکل کشا نہیں ایک وقت آئے کربلا دی زمین دے ہوتے عجیب جا سما پیدا ہویا ہے حضرت حسین دی مظلومیت علی اصغر اکبر دی مظلومیت پانی دا بند ہونا بچیاں دا شہید ہونا خاندان دا ذبح ہونا مجبور ہو کے کربلا اندر حضرت حسین دا جناب شہید ہونا حسین ابن علی دے سار مبارک دا الگ ہو جانا تن مبارک دا الگ ہو جانا تن تے مبارک دفن ہو جانا کربلا اندر سر کوفے اندر جانا ابن زیاد دے سامنے جانا انج میدو تے سر حسین دا موجود ہونا تے سوٹی لے کے لاٹھی لے کے ابن زیاد دا آپ دے چہرے تے لاٹھی مار کے آپ دے چہرے کو ریدنا اس بات دی دلیل ہے حسین جنت نوجوانہ دا سردار ضرور ہے نواس رسول ضرور ہے لیکن مشکل کشا نہیں حاجت روا نہیں حاجت روا کون ہوندہ ہے فرما الحی القیوم جڑا اپنی حالت اکو جی رکھے جڑی حالت بدل جائے کدے خوشی کدے غمی اندر کدے مصیبت کدے دکھ اندر او مشکل کشا نہیں ہوندہ مشکل کشا الحی القیوم ہوندہ ہے الحج بھی اللہ تے القیوم بھی اللہ مشکل کشا کون ہوندہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم جس تے اونگ بھی نہ آئے تے نیند بھی تو آڑے تے آئی ہوئی نا ماشاءاللہ سارے مشکل کشا بیٹھے
سو رہے ہو نا ماشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو جڑے سو رہے ہو ماشاءاللہ. چلو 5-7 دی خیر ہے، جلا جمہور نہ سو جائے، سارے نہ سو جائے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. جڑا سو جائے وہ مشکل کشا. یہ نہ ہوئے کہ مشکل کشا ستا ہوئے تے جنہوں مشکل آئیے دروازے تے کھلوتا ہوئے آواز دے وے مشکل کشا سو رہے نا. مشکل کشا نہیں ہوندہ. مشکل کشا کون ہوندہ ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جنہیں تے اونگ بھی نہ آئے تے نیند بھی نہ آئے. حدیث دے غور کرنا، دی رات نہ وقت ہے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے میں دروازے تے آئی، دروازہ کھولیا تے سامنے سیدہ خولہ. فرما خولہ کیویں آئی ہے؟ فرمایا میں نبی علیہ السلام کو مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا ویلا مسئلہ پوچھن دے دی رات دا وقت ہے. نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں لہذا واپس چلی جا سویرے آویں. سیدہ خولہ فرما دی عائشہ تسی کی جانتی ہو کہ جڑا دکھی بندہ ہوندا ہے او دی سویر بڑی دور ہوندی ہے، مسئلہ تے ہونے پوچھنا ہے. اس ویلے مسئلہ پیش آیا ہے، میں اپنے سارے رشتہ دار مکے چھوڑ کے مدینے ہجرت کر کے اپنے شوہر دے نال آئی. شوہر نہ جھگڑا ہو گیا ہے، انہیں منو اپنی ماں نہ تشبیہ دے چھوڑی ہے. ان دسو میں کدھر جاواں؟ کوئی تھا نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں. میں جاواں تے کتھے جاواں؟ رسول اللہ نو جگاؤ. اما جی آرام فرما رہے ہیں میں رسول اللہ نو جگانا نہیں. تقرار ہویا، رسول اللہ دی آواز کھل گئی، آپ بیدار ہوئے. فرما عائشہ کون آیا ہے؟ فرما مبوم جی خولہ آئی ہے. فرما اندر آن دو خولہ نو. فرما خولہ کی مسئلہ ہے؟ فرما مبوم جی انج مسئلہ پیش آ گئی ہے. فرما خولہ ایویں قانون ضابطہ آ رہی ہے یہ کوئی شوہر اپنی بیوی نو مان تشبیہ دے چھڑ دے اس تے حرام ہو جاندی ہے. تو اپنے شوہر تے اس قانون دے تحت حرام ہو چکی ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں جاواں تے کتھے جاواں؟ فرمایا خولہ مسئلہ میرا نہیں ہے تے تیرا ہے نا، میں جڑا مسئلہ ہے وہ بیان کر چھوڑے ہے. فرمایا یا رسول اللہ آخر اللہ دے نبیوں کچھ کرو. فرمایا خولہ میں کرنا کی ہے؟ جب تک آسمان تو وہی ناوے میں محمد تے بول بھی نہیں سکتا، وہی آندھی ہے تے بول دا وہاں اپنی رائے مجھے قانون بدل نہیں سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا. ایویں ضابطہ چلے آ رہی ہے. سیدہ خولہ بار اصرار کر دیا نے. جدوں نبی علیہ السلام جواب دے چھوڑے ہے، نبی پاک چرپائی تے لیٹ گئے. اما جی فرماتی نے خولہ ان چاہو نہ مسئلہ تے نبی پاک تو بیان کر چھوڑے ہے. خولہ نے نبی پاک دے حجرے اندر ہی کھڑے ہو کے دل اندر انہوں بلایا جڑا رات نو بھی سوندا نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نعرہ مارنا نہیں ٹھیک نا. جے کوئی دلیل پوچھے تھے ایڈے علماء بیٹھے میرے کو لونی نہ تیرے کو لونی پھاس جائیں گے. توجہ میرے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. فرمایا سیدہ خولہ نے اندر ہی اندر دل اندر آواز ماری ہے. آسمان دے والے دے سامنے اپنی جناب مشکل رکھی ہے. اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام نو بھیجے اٹھو میرے محبوب جی خولہ نو کہہ دو اپنے شوہر نو جا کے کہے وہ 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھے یا غلام آزاد کرے یا 7 مسکیناں کھانا کھلائے. ماں وہی ہوندی ہے جدے پتن چو بندہ پیدا ہوندا ہے منہ نال کہن نال ماں نہیں ہو جاندی. لیکن جے کہہ چھڈیا تے دا کفارہ جناب دیوے تے آپ تو اپنے شوہر نہ رہ سکدی ہے. تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اما جی ایسا فرما دیا نے واہ میرے اللہ تیری عظمت تو میں قربان جاواں. میں حجرے اندر کول کھڑی سا میرے محبوب قریب آرام فرما رہے سن. قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اے اللہ میں کول کھڑے ہو کے نہیں سنیا تو آسمان تے عرش تے مستوی ہو کے بھی تو سن لئیے. اللہ سنن والا تے تو ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. لوگو جنن پکار دیو اللہ دی قسم مردے نے توڑی پکار نہیں جے سن دے. اپنے عقیدے اپنے ایمان مت برباد کرو. نہ غیرت رہے گی نہ عزت رہے گی نہ ایمان رہے گا. سنو جنن پکار دیو قرآن کی آمد ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ.
جویں اکھاں والا تے نبینا برابر نہیں، جویں روشنی تے اندھیرے برابر نہیں، جویں دھوپ تے سایہ برابر نہیں، ایویں مردہ تے زندے بھی برابر، مردے زندے برابر نہیں، مردے زندے برابر نہیں۔ ایک جگہ تے میں بڑا زور دیتا با مردے اور زندے برابر نہیں، میں کچھ 6-7 واری کیا برابر نہیں نہیں، ایک مولوی آیا جواب وچ آندا اسی کدوں آنے ہوئے برابر نہیں، اسی کدوں آنے برابر نہیں، اسی آنے نہیں برابر، زندہ تھوڑا سندا ہے مردہ بہتا سندا، برابر کتھوں آندا زندہ تھوڑا سندا ہے مردہ بہتا سندا ہے، میں کہا مردہ سندا ہی نہیں، کہنے لگا مولوی جی ساڑھا بھی عقیدہ مردہ سندا نہیں لیکن قبرے مردہ ہوندا نہیں، مردہ نہیں سندا لیکن قبرے مردہ ہوئے تو نہ سنے ہوندہ ہی زندہ ہے، میں کہا قبرے زندہ ہوندہ ہے، جانے جیتے میں کہا تجربہ نہ کریے، جانے کیویں میں کہا او دے دو ایک مولوی زندہ زندہ، جانے ہاں کیوں میں تجربہ کرنا زندہ دے دو، جانے کیڑا میں کہا جیڑا اگے ہی 63 سال تو ہو گیا تے مرن نہیں دیا، جنہیں کیا سی میری عمر 63 سال ہوئے گی تو میں مر جاؤں گا، تو انہیں مرنا سی 19 فروری 2014 نہیں مریا 2-3 مہینے ہوتے ہو گئے، وہ دے دیو